اور نوجوانوں تیری نماز قبول نہیں، تیرا روزہ قبول نہیں، تیرے صدقہ قبول نہیں، تیرا حج قبول نہیں جب تک روٹھے ہوئے ماں باپ کو منا نہ لوگے۔ حج قبول نہیں، نماز قبول نہیں، قرآن کی تلاوت قبول نہیں، زکوٰۃ قبول نہیں، صدقہ قبول نہیں جب تک روٹھے ماں باپ کو منا نہیں لوگے۔ یہ ہم نہیں کہتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے علقمہ۔ کی نام سے بولا؟ بولو بھائی بولو۔ آخری وقت ہے بھائی، کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ آپ کی کیا حیثیت ہے؟ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 5 وقت نماز امام الانبیاء کے پیچھے پڑھی۔ وہ آخری وقت ہے، کلمہ پڑھنا چاہ رہے ہیں، زبان پہ جاری نہیں، بیوی پریشان ہو گئی، بھاگی بھاگی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گئی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرا شوہر علقمہ کا آخری وقت ہے، یا رسول اللہ وہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے لیکن زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف لائے تو آپ نے پوچھا، سوال کیا کہ بھائی یہ علقمہ کی ماں ہے؟ تو کہا کہ بتایا گیا کہ ماں ہے۔ بولا اس کی ماں کو بلاؤ، اس کی ماں کو بلاؤ۔ اے بیٹا، اے وہیں بیٹھو نا، بیٹھنا ہے، لگ لو جی، ہے یہ تقریر کرے تھے، ایک نوجوان کھڑا ہوا، میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا ہے، بیٹھ گیا۔ 10 منٹ کے بعد پھر کھڑا ہوا تو میں نے کہا کہے بیچے نے بھائی، کیا ہوا بولو نا؟ بولا مولوی صاحب بہت جوروں سے لگ تھا۔ میرا نوجوان ہے، بیٹھو برداشت کرو۔ بیٹھ گیا، بیٹھا رہ گیا۔ کچھ دیر کے بعد میری تقریر ختم ہو گئی، دیکھا بیٹھا ہوا ہے تو نظر پڑی تو میں نے اشارہ کیا، بابو جو بولی نہیں جو۔ تو ہم نے کہا کہیں جائے گا؟ بولے کیا کرنے جائیں گے، جو کرنے جا رہے تھے وہ یہیں ہوگی، اب جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی ماں ہے، ماں ہے، علقمہ کی ماں ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ علقمہ کی ماں ہے، ذرا ماں کو بولا تو صحیح۔ ماں آئی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ماں سے خطاب فرمایا، او ضعیفہ تیرا بیٹا علقمہ کے ساتھ میں تیرا کیسا رشتہ ہے؟ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں تیرا بیٹا کیسا ہے؟ کہا یا رسول اللہ 5 وقت کی نماز آپ کے پیچھے پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت میرا بیٹا علقمہ کرتا ہے، یا رسول اللہ رمضان کے 30 روزے میرا بیٹا علقمہ رکھتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرماتے کہ میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیسا رشتہ ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں اس سے ناراض ہوں، یہ میرے سامنے مجھ سے زیادہ اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے، میرا کہنا نہیں مانتا، میری باتوں کو نہیں مانتا، میری عزت نہیں کرتا، میں اس سے ناراض ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ضعیفہ یہ تیرا بیٹا کا آخری وقت ہے، اس کی غلطیوں کو معاف کر دے تاکہ اللہ ان کے غلطیوں کو معاف کر دے گا، معاف کر دے۔ وہ بڑھیا کہتی یا رسول اللہ میں معاف نہیں کروں گا، میں معاف نہیں کروں گے۔ ارے قربان جاؤ، آخر ماں تو ہے، ماں مان ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کرو لکڑیاں جمع کرو، ان لکڑیوں کے اندر میں آگ لگاؤ، اس کے بیٹے علقمہ کو اٹھا کر اس آگ کے اندر میں ڈال دو۔ تو بڑھیا تو تڑپ گئی، یا رسول اللہ میرے بیٹے کو آپ آگ کے اندر میں ڈالیں گے؟ وہ بیٹا جس کو میں نے 9 مہینہ اپنے شکم میں رکھا، 2 سال تک اپنا خون پلایا۔ ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں، لیکن بازار میں لیکن ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں، لیکن بازار میں لیکن ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی۔
ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی، آنچل جو اٹھا کر تیری ماں جو دعا کر دے، ماں جو دعا کر دے، دنیا ہو یا عقبا کہیں ذلت نہ ملے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماں تو تڑپ اٹھی، ماں تڑپ اٹھی، ماں رونے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کو آپ میرے نظروں کے سامنے جلائیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے ضعیفہ، اگر تو اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرے گی، وہ آخرت کے عذاب سے بچ نہیں سکتا، تو اسے معاف نہیں کرے گی۔ تو ماں کہتی یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے، آپ گواہ رہیے، میں نے اپنے بیٹے علقمہ کی غلطی کو معاف کر دیا۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، دیکھو علقمہ کے ایک زبان پہ کلمہ جاری ہوا کہ نہیں؟ تو حضرت علقمہ نے پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ رسولہ، پڑھتے ہوئے اس دنیا سے انتقال کر گئے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جنازے کے بعد، دفن کفن کے بعد ارشاد فرمایا کہ لعنت ہے اس کے اوپر میں، اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، زمین پر رہنے والی تمام مخلوقات کی لعنت ہو اس اولاد پر جس اولاد سے اس کا ماں باپ ناراض رہے۔ اس لیے میرے بچوں عبرت حاصل کرو، اپنے ماں باپ کو کبھی تکلیف مت دینا، اپنے ماں باپ کو کبھی ناراض نہ کرنا۔ اللہ توفیق دے تو ان کی دعائیں لو، ان کی اتنی خدمت کرو کہ دل سے دعا نکل جائے، دل سے دعا نکل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون رہے گا، جنت میں میرا ساتھی کون رہے گا، میرے پڑوس میں کون رہے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ یہ کسائی ہے، وہی تیرا جنت میں ساتھی ہوگا۔ کون بنے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام ہو گئے، حیرت ہو گئے کہ اللہ تو نے مجھے پیغمبر بنایا اور جنت میں میرا ساتھی کسائی ہوگا؟ کہ یا اللہ وہ کون ہے، کہاں ملے گا، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ فلاں بازار دیکھا ہے؟ بلایا یا رسول اللہ، اے یا اللہ، تو بولے اسی بازار میں چلا جا، وہیں پر اس کی گوشت کی دکان ہے، ملاقات ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ نوجوان کا عمل کون سا ہے، یہ کون سا عمل کرتا ہے جس کے بنا پر وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ وہ تو گوشت کی دکان پہ گوشت کاٹ رہا ہے، گراہک آ رہا ہے گوشت دے رہا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ نوجوان پہچانتا نہیں تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دور بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ گاہک آ رہا ہے، گوشت کاٹ رہا ہے، وزن کر کے دے رہا ہے، اور قربان جاؤ گوشت کو وزن کر رہا ہے، وہ بیچتا چلا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ نوجوان کون سا عمل کرتا ہے، کیا تہجد پڑھتا ہے، کتنا عبادت گزار ہے، کیا ہے یہ میں جنت میں میرا ساتھی ہے۔ کئی گھنٹہ بیٹھے رہے، آپ نے کوئی عمل نہیں دیکھا، صرف گوشت بیچتے ہوئے دیکھا، صرف گوشت بیچتے ہوئے دیکھا۔ اچھا جب شام ہوئی تو گوشت کا دکان یہ نوجوان بند کیا، اب کچھ نرم گوشت کو جو کاٹ کے انہوں نے اپنا جھولا میں ڈالا، دکان سمیٹا، جھولا اٹھایا، گھر کے طرف چلنے لگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نوجوان ذرا ٹھہر۔ بولا کہیے۔ بولا کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرا مہمان بن جاؤں؟ تو چاہتا ہے؟ تو نوجوان نے کہا کہ خوش نصیبی ہماری ہے، اگر آپ میرے گھر چلنا چاہے آپ میرے مہمان بن جائیے۔ پہچانتا نہیں تھا کہ اللہ کے پیغمبر۔ بولا شوق سے آپ میرے گھر چل سکتے ہیں۔ بولا چل۔ آگے نوجوان ہے، پیچھے اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ جب گھر پر یہ نوجوان پہنچا، موسیٰ علیہ السلام کو بٹھایا، دیکھتا ہے کہ اس کونے میں ایک چارپائی پڑی ہے، وہاں پر ایک ضعیفہ عورت، کمزور سی نحیف سی عورت، بڑھیا جو ہے وہ پڑی ہوئی۔ یہ نوجوان قریب گیا اور ماں سے اشارے میں کچھ بات کیا، بڑھیا سے، ضعیفہ سے، اور اٹھایا، پانی کے چند گھونٹ پلایا، پھر ماں کو سلا دیا۔ وہ نوجوان آیا، برتن دھویا، ہانڈی چڑھایا چولہے پہ اور گوشت پکایا۔ گوشت پکانے کے بعد آٹا گوندا، روٹی پکائی، اور روٹی پکانے کے بعد ایک پیالہ لیا، شوربہ ڈالا گوشت کا، اور وہ ایک روٹی توڑ کر کے اس میں اچھا سے ملایا، ملائم کیا، ایک دم صاف لکوڈ کر دیا۔
موسیٰ علیہ السلام دیکھتے جا رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر دیکھتے جا رہے ہیں، قربان جائیے لیکوڈ ہو گیا۔ یہ نوجوان چارپائی کے قریب گیا، چارپائی کے ایک کونے میں بیٹھا، اپنی ماں کو اٹھایا، ہاتھوں میں سینے سے لگایا، یوں سینے سے لگایا، اور ماں کے پیالے میں پانی لے کر پہلے چہرہ دھویا اور اپنا گمچھا سے ماں کے چہرے کو پوچھا، پھر روٹی کا لقمہ اٹھا کر ماں کے منہ میں ڈالا۔ وہ ماں کھاتی جا رہی ہے، کچھ بول رہی ہے، اتنی طاقت تو نہیں، آواز تو نہیں ہے وہ دور والے سمجھ پائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کان لگایا کہ یہ بول کیا رہی ہے، تو نوجوان سے پوچھا کہ تیری ماں کچھ بول رہی ہے؟ تو نوجوان بولا کہ میں کیا بتاؤں، میری ماں ایسی دعا مانگ رہی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں تو میری ماں یہی دعا کرتی ہے ہمیشہ کہ یا اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، تو اسے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دے، موسیٰ کا ساتھی بنا دینا۔ تو بتائیے کہاں ہم گنہگار ہیں، اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، بھلا ساتھی بن سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے پیٹھ پہ ہاتھ کو رکھا اور کہا کہ بیٹا جانتے ہو تم خوش نصیب ہو، اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا، موسیٰ تیرے سامنے کھڑا ہے۔